ایک 1:30 بجے تک گفتگو چلتی رہی ہے۔ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف اور ان تینوں جماعتوں کے اعلیٰ سطح کے وفود کے درمیان کیا ہوتا رہا، معاملہ کہاں پھنسا اور کن کن چیزوں پر اتفاق ہوا، اور جو معاملہ پھنسا ہوا ہے کیا وہ ڈیڈ لاک کی شکل اختیار کرے گا یا پھر آئینی ترمیمی پیکج پیش کر دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک بہت بڑا ٹاسک دے دیا گیا ہے، یا مولانا صاحب نے خود لیا ہے وہ ٹاسک۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ معاملہ پھنسا ہوا تھا آئینی عدالت یا آئینی بینچ پر، تو اتفاق ہو گیا ہوا ہے۔ کل رات لاہور میں جاتی امراء میں ایک اجلاس ہوا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUF کی قیادت کا، اور اس اجلاس میں ایک چیز طے ہو گئی کہ آئینی عدالت بنے گی، لیکن کس شرط پر، کس کی قربانی لی گئی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی۔ چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار اب تبدیل کیا جائے گا، لہٰذا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ مولانا صاحب نے اپنی بات منوائی اور مسلم لیگ نون کی بات مان لی، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کے معاملے پر مسلم لیگ نون مصر تھی کہ ان کو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے۔ رات جاتی امراء میں جو اجلاس ہوتے رہے، جو گفتگو ہوتی رہی، اس میں کیا کیا ہوا، میں پچھلے ولاگ میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ آئینی پیکج والا، آئینی عدالت والا معاملہ بھی، کہ آئینی عدالت والا معاملہ اب اس طرح مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس طرح پہلے پیپلز پارٹی فوکس تھی۔ لیکن کل رات، یعنی بلکہ آج رات ہی تھی، کیونکہ رات 12 بجے کے بعد بھی تقریباً 1-1:30 بجے تک گفتگو چلتی رہی ہے۔ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف اور ان تینوں جماعتوں کے اعلیٰ سطح کے وفود کے درمیان کیا ہوتا رہا، معاملہ کہاں پھنسا اور کن کن چیزوں پر اتفاق ہوا، اور جو معاملہ پھنسا ہوا ہے کیا وہ ڈیڈ لاک کی شکل اختیار کرے گا یا پھر آئینی ترمیمی پیکج پیش کر دیا جائے گا کل پرسوں، کیونکہ آج تو نہیں ہونا۔ دوسری چیز کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک بہت بڑا ٹاسک دے دیا گیا ہے، یا مولانا صاحب نے خود لیا ہے وہ ٹاسک، PTI کو منانے کا، PTI کو اتفاقی رائے میں شامل کر کے، یعنی آئینی ترمیمی پیکج میں شامل کر کے اتفاق رائے سے پیکج سامنے لانا اور منظور کروانا 18ویں ترمیم کی طرح۔ تو کیا مولانا صاحب کو اس میں کامیابی ملے گی؟ یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے۔ اور مولانا صاحب نے ٹاسک کس بنیاد پر اور کس شرط پر لیا کہ جی یہ چیزیں مجھے دے دیں تو میں آپ کو PTI منوا کر دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا، ایک طرف کل اجلاس چل رہا تھا جاتی امراء میں آئینی ترمیمی پیکج کے حوالے سے، تو دوسری طرف ایک خبر آتی ہے، مہربانو قریشی صاحبہ، شاہ قریشی کی صاحبزادی ایک ویڈیو بیان جاری کرتی ہیں کہ ان کی بھابی زین قریشی جو MNA ہیں، ان کی اہلیہ کو ان کے گھر شاہ حسین روڈ جو یہ قذافی کے پیچھے اور محسن نقوی کے گھر کے ساتھ، وہاں سے ان کو کچھ نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے۔ پھر وہ بتا رہی تھی کہ ان کے ڈرائیور بھی پیچھے گئے، لیکن 2 ڈالوں نے ان کے ڈرائیور کو، ان کی گاڑی کو روک دیا اور پھر اٹھا کے لے گئے، اور چند گھنٹوں کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ وہ واپس آ گئی ہیں خیر خیریت سے، اور یہ کہ ان کو ہیریس وغیرہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن ایک میسج تھا کہ باز آ جاؤ۔ تو مہربانو قریشی نے کہا کہ ہم تو اتنے عرصے سے 4 سالوں سے ہم اگر نہیں دب سکے تو اب ان حرکتوں سے بھی نہیں دبیں گے۔ اول تو ظاہر ہے یہ معاملہ حکومت کے لیے تشویشناک ہے، اگر حکومت نے کیا ہے تو اس سے زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، PTI یہ الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے ووٹ ڈلوانے کے لیے۔ آج بھی یہ بات جب خصوصی کمیٹی میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کی بیرسٹر گوہر نے، تو انہوں نے یہی بات کی تھی آج بھی۔ تو زین قریشی کی اہلیہ کے علاوہ ڈاکٹر زرکا وہ الزام لگا رہی ہیں، سینیٹر ہیں، کہ ان کے بیٹوں کو اغوا کیا گیا۔ ریاض فتیانہ کے صاحبزادے کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ ریاض فتیانہ جنہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ جی میں ووٹ دوں گا آئینی ترمیم کو، لیکن وہ باہر چلے گئے، اور پھر جب باہر سے واپس نہیں آ رہے تھے تو ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، یہ کہا جاتا رہا۔ ڈاکٹر زرکا کے لیے کہا گیا کہ جی وہ بھی مینج ہو گئی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو ووٹ نہیں کروں گی، تو ان کا بیٹا اٹھا لیا گیا۔ یہ سارے کے سارے ان کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو بڑے خطرناک اور تشویشناک ہیں، اس طرح تو آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی، نہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ الزامات غلط ہیں تو حکومت کو تحقیقات اور تفتیش کرنی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھایا ان کے گھر سے، گھر کے آگے سے، اور گھر بھی محسن نقوی کے گھر کے پاس، تو وہاں CCTV فوٹیجز وغیرہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اس طرح کی کوئی چیز کر کے آئینی ترمیم اگر کرنی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، سیدھی بات ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر MNAs اور سینیٹرز
اپنی مرضی سے اپنی رضا خوشی سے ووٹ دیتے ہیں تو دے دیں، ان کو قائل کیا جائے، ان کو طاقت کے ذریعے ان کا بازو نہ مروڑا جائے، بلیک میل کر کے، ہیراس کر کے، گرفتار کر کے، ان کی پراپرٹیز توڑ کے، اس طرح کرنا یہ کوئی کسی طور پر بھی اچھی چیز نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسرا معاملہ، آج پنڈی میں طلباء کا احتجاج تھا، تو اب اس پر میں اگلے ولاگ میں گزارش کروں گا، کیونکہ کل تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی ہوئی ہے۔ تقریباً وہ معاملات جس پر طلباء احتجاج کر رہے تھے وہ اب سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے، کہ کوئی ایسی بچی تھی ہی نہیں، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، ہر طرح سے تفتیش اور تحقیقات کر کے دیکھ لی گئی ہیں، کچھ نہیں ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے وہ بھی ابھی تک یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ بچی کہاں کی تھی، نام کیا تھا۔ نام بے شک سامنے نہ آنا چاہیے، نہ آئے، لیکن انویسٹیگیشن اداروں کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا، خاتون کا نام آج تک کسی کو نہیں پتا، ملزمان گرفتار بھی ہوئے تھے، اور پھر ملزمان میرا خیال اس میں ایک آدھ شاید مقابلے میں مارا بھی گیا تھا، اور کچھ کو سزائیں بھی ہوئی۔ تو یہ کہ بھئی کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اور احتجاج تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور آج کافی شکلیں سامنے آ گئی ہیں۔ اگلے ولاگ میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن ابھی کیونکہ آج میں نے جو پہلا ولاگ کیا تھا تب تک تو رات گئے جو پارٹیاں تھیں تھکی ہوئی تھیں، جتنی انفارمیشن میں نے لے سکتا تھا وہ آپ کو پچھلے ولاگ میں دی، جو تقریباً ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے مطابق ہے۔ لیکن جو کل ہوا، کل پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچے جاتی عمرہ، اور پہلے 2-2.5 گھنٹے مولانا فضل الرحمان صاحب کی میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے قائدین سے ملاقات رہی۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب لیٹ پہنچے، تو جب وہ پہنچے تو پھر تینوں پارٹیوں کی قیادت کی ملاقات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون اس عدالتی اصلاحاتی پیکیج پر تو ایگری ہو جاتی ہے، مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نکات جو رات پریس کانفرنس میں بھی کہے گئے تھے کہ کچھ چیزیں ہیں جو مسلم لیگ نون سے اتفاق ہونا باقی اتفاق کیا ہے، وہ چیزیں ہمارے طاقتور ادارے کے متعلق کچھ اپنا آئینی اصلاحات یا ترامیم ہیں، اور فوجی عدالتوں کے متعلق، تو اس پر ابھی مسلم لیگ نون مصر ہے کہ وہ ہونی چاہیے۔ ان کو سمجھایا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی، میرے ذرائع کہتے ہیں کہ 9 مئی کو وہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے، اب فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا کہ آپ فوجی عدالتوں کے ذریعے کچھ کریں، لہٰذا آگے بڑھیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس اجلاس میں اپنی ایک تقریر، پرانی جو آخری تقریر تھی پچھلی اسمبلی میں جو کی تھی، وہ دوبارہ انہوں نے وہاں ریپیٹ کی۔ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں، آپ میاں نواز شریف صاحب کو بھی، صدر زرداری صاحب کو بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، کہ دیکھیں آپ وہ فیصلے کریں کہ مستقبل میں میری، مریم نواز کی اور اسد الرحمان کی سیاست آسان ہو۔ آپ ہمارے لیے ایسے گڑھے کھود کے مت جائیں کہ ہمیں ایک ایک قدم پر فوج کا ہاتھ تھامنا پڑے، لہٰذا ہمیں پارلیمنٹ کو سپریم بنانا چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو لے کر آگے جانا چاہیے، اور ہمیں سویلین سیٹ اپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اچھا خاصا بھاشن دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ بات نہ بنی تو آصف زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا، یہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں اور جو 100% کنفرم، کہ ان کو کہا کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب سے آپ کا بڑا پرانا یارانہ ہے، پی ڈی ایم کے تھوڑا سا آصف زرداری صاحب نے ہلکے پھلکے مولانا صاحب کو لائٹر نوٹ پر ذرا تانے تن کے بھی مارے کہ آپ تو بڑے فدا پھرتے تھے میاں نواز شریف صاحب پر، تو ہم جا رہے ہیں، الگ سے بیٹھتے ہیں، آپ ان کو منا کے دیکھیں، آپ ان کو قائل کریں کہ یہ اس طرح مت جائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ JUIF پرسوں کراچی میں اتفاق کر چکے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بھٹو کو قائل کر چکے تھے کہ جی آپ آئینی عدالت سے پیچھے ہٹ جائیں، آئینی بینچ پر آ جائیں، باقی چیزیں جو آپ کی ہیں، ججز کا تقرر کا طریقہ کار جو ہے اور چیف جسٹس کا تقرر جو ہے، اس کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مولانا نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ وکلا تحریک اٹھے گی، کافی سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، فی الحال ہم آئینی بینچ پر جاتے ہیں اور آگے چل کر ہم آئینی عدالت پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری جو چاہتے تھے کہ اتفاق رائے سے سب کچھ ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آئینی بینچ پر آ جائیں۔ لیکن یہاں پر جب پھر آصف زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو کہا کہ جی ہم تو اتفاق رائے، ہم نے تو آپ کی بات مان لی، اب آپ ان کو اپنی بات منوا لیں، آپ کے دوست ہیں، آپ ہر ٹائم پہ ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے بھی بعد میں الگ سے میٹنگ میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو منانے کی کوشش کی، اور بہت حد تک چیزیں طے پا گئی، بہت حد تک، جو کہ پھر آگے چل کر جو اپنا آج اسپیشل کمیٹی کا اجلاس آج ہوا تھا، اور اس میں بھی خبر یہ ہے کہ PTI نے پہلے کہا تھا کہ جی ہم شریک نہیں ہوں گے اس اجلاس میں، اور آج وہ شریک بھی ہوئے تھے۔
تو اس میں کچھ معاملات رکھے جائیں گے اور جو باقی کچھ ڈیٹیلس ہیں وہ طے کر لی جائیں گی. تو آج تقریباً ان معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی یا کل تک، کیونکہ رات جو کچھ ہوا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ جی میں جو آئینی پیکیج ہے، عدالتی اصلاحات، اس پر مجھے موقع دیں کہ میں آج، کیونکہ مولانا صاحب کی فرمائش پر اس کو، وہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ آج آئینی جو کوئی پیکیج ہے جو وہ آج نہیں پیش کرنے کا جو فیصلہ تھا یا جس کے لیے اجلاس بلایا گیا قومی اسمبلی کا، سینٹ کا اور کابینہ کا، وہ آج مولانا صاحب کی درخواست پر، فرمائش پر، اصرار پر وہ سارا پروسیس ملتوی کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا. کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جی جو پیکیج ہم عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ہم نے طے کیا ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی اس بات پر آمادہ تھی کہ ہمیں آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ منظور ہے. تو اس پر اب میں ان سے بات کرتا ہوں آج، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج شام کو مغرب کے بعد پی ٹی آئی کے قائدین سے ملاقات ہے، تو مولانا صاحب آج ان کو بھی منائیں گے. تو ادھر اندر باقی سارے معاملات طے ہو گئے، اور اب جو رہتی چیزیں ہیں وہ پی ٹی آئی کا موڈ دیکھ کر آگے بڑھیں گی. اگر تحریک انصاف آئینی عدالتی پیکیج میں آئینی بینچ کے اوپر اتفاق کر لیتی ہے، ججز کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنے اور پھر چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار کہ 3 یا 5 ججوں کا پینل ہو، اس میں سینئر جج صاحب جو سینئر موسٹ ہو، ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے، یعنی منصور علی شاہ صاحب کی چھٹی. تو اس پر اگر پی ٹی آئی آمادہ ہو جاتی ہے تو کل شاید آئینی ترمیمی پیکیج پیش کر لیا جائے. اگر نہیں ہوتی تو پھر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی جو 2-4 ووٹوں کا ان کو کھوٹ ہے، گھاٹا ہے، وہ وہاں سے پوری کر لیں گے، پی ٹی آئی کے ارکان توڑ کر وہاں سے پوری کر لیں گے. تو رات یہ ہوتا رہا ہے. اور پریس کانفرنس جو ہوئی ہے رات گئے، وہ نہیں ہونی تھی. آپ نے دیکھا کہ سڑک پر کھڑے ہو کر پریس کانفرنس ہوئی ہے. جو پارکنگ لاٹ تھی جہاں سے ان کو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں قائدین کی، وہاں پریس کانفرنس ہوئی ہے. پرسوں جو بلاول ہاؤس میں اجلاس ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، اس میں پراپر بریفنگ کا وقت دیا گیا تھا، میڈیا کو ٹائم دیا گیا تھا کہ بریفنگ ہوگی، اور میڈیا تو موجود ہوتا ہے، تو پراپر بیٹھ کر پریس کانفرنس ہوئی تھی ایک باوقار انداز میں. تو یہاں پر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک ساتھی کو تنکا مارا کہ آپ نے بلاول ہاؤس کا اور جاتی امراء کا فرق دیکھ لیا. تو بات مولانا صاحب تک بھی پہنچ گئی، اور مولانا صاحب نے کہا کہ یہ مجھے پیغام دینے کے لیے بلاول نے بات کی ہوگی. تو یہ چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو ذرا یاری دوستی بھی چلتی ہے، اور یہ بھی کہ جی کبھی آپ نے کسی کو اہمیت دی تھی، کبھی کسی کو اہمیت دی تھی، تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن وہاں پریس کانفرنس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جاتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے ورنہ چمگوئیاں ہوں گی، اور اب تک جو ہم نے اتفاق کیا ہے اس میں اچھا خاصا کڑمس مچ جائے گا، بدمزگی ہوگی، میڈیا ٹاک کر لیں. ڈار صاحب آمادہ نہیں تھے، نون لیگ والے آمادہ نہیں تھے، لیکن فائنلی وہاں گفتگو ہوئی، جس انداز میں ہوئی، جیسے ہوئی آپ نے دیکھ لیا. ایک تمام لیڈروں نے اپنی اپنی بات کی، مولانا صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے. انہوں نے گفتگو کی اور سوال جواب نہیں لیے، چلے گئے. مولانا صاحب کی ایک بات کہ جی پرانا مسودہ ہم نے پہلے بھی مسترد کیا تھا، اب بھی مسترد ہی کریں گے. یہ وہ بات ہے جس پر میں نے پھر کھنگالنے کی کوشش کی تھی. 12 بجے میرے سورس سے میرا جو رابطہ ہوا تھا آج 12 بجے دن میں، تو اس وقت اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ جی آئینی پیکیج میں آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ بنے گا، جو کل رات اتفاق ہوا تھا بلاول بھٹو سے، تو اسی پر یہاں پر اتفاق ہو گیا ہوا ہے. اور پھر باقی چیزیں انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ کیا کیا ہوا ہے. اور مولانا صاحب کو نے یہ ٹاسک لیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو آمادہ کریں گے، راضی کریں گے. پی ٹی آئی راضی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ. لیکن میں نے سوال پوچھا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کا یہ اجلاس تھا، تو اس میں محسن نقوی صاحب جو کہ ایک آزاد رکن ہے، اور وہ نو ڈاؤٹ مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے آصف زرداری کے برخوردار ہیں، لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ جس طرح مرتضیٰ وہاب صاحب لیگل ایکسپرٹ ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور آصف زرداری صاحب کے لیگل ایشوز پر وہ اپنا مشیر بھی ہیں ایک طرح سے. باقی تو قائدین جو تھے وہ تمام پارٹیوں کے تھے نا. تو محسن نقوی صاحب کس طرف سے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو پھر کہا گیا کہ محسن نقوی صاحب ادھر سے تھے کہ یہ کیونکہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس کو کہاں پر لے کر جائیں گی یہ سیاسی قوتیں، یہ اس لیے مجھے بتایا گیا کہ محسن نقوی صاحب اس طرف سے بیٹھے تھے. تو ابھی تک وہاں فوجی عدالتوں کے معاملے پر اتنا ہے کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، لیکن جو بات ابھی تک
ہوئی ہے، اور جس پر مجھے پی ٹی آئی تو نہیں آئے گی اس پر، کیونکہ کل پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے، پی ٹی آئی کسی صورت نہیں مانے گی، لیکن جو بات مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جس پر ابھی تک اتفاق بھی ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے، ججز کے تقرر کا طریقہ کار بھی تبدیل ہوگا اور چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار بھی تبدیل ہوگا۔ رات یہ سب فائنل ہو گیا تھا، اور باقی جو ڈیٹیل ہے وہ اس میں جو ہوتا ہے کاما اور فل سٹاپ وہ ساری ٹھیک کر لی جائیں گی، لگا دی جائیں گی، اور پھر کل جمعہ یا ہفتہ یا اتوار، یہ مزید 3 دن ہیں، اور ان 3 دن کے اندر اندر کوشش کی جائے گی کہ آئینی ترمیموں کا وہ پیکج جس پر مسلم لیگ نون بھی متفق ہو، جس پر مولانا صاحب بھی متفق ہوں، جس پر بلاول بھٹو بھی متفق ہوں، اس کو منظور کروا لیا جائے۔ اگر پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو زبردست، ورنہ کھس کم جہاں پا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔